آپ جیسی شخصیت جو ہے وہ ایک سمندر کو کوزے میں بند کرنا جانتی ہے. سوال یہ ہے جو اب ہمارے ناظرین کی جانب سے بھی پوچھا جا رہا ہے، وہ یہ کہ ایسا کیا ہوا کہ جب آپ شیعوں کا اتنا بڑا دعویٰ ہے کہ رسول اللہ نے غدیر خم کے مقام پر، جیسا کہ آپ نے بھی بیان فرمایا کہ لاکھوں کی تعداد تھی، 1,20,000 24,000 یا 15,000 14,000 تک بھی تعداد بتاتے ہیں، اتنے افراد موجود تھے، سب کے سامنے رسول اللہ نے امام علی کی ولایت اور امامت کا اعلان کیا، اور آپ کے بقول یعنی شیعوں کے بقول یہ سری دلالت کرتی ہے، یہ الفاظ اور اس کا سیاق ساری چیزیں دلالت کرتی ہیں کہ امیر المومنین کی امامت کا اعلان کیا گیا تھا. پھر ایسا کیا ہوا کہ جب رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، جیسے رسول اللہ نے آنکھیں بند کی، اتنی بڑی تعداد تھی، تو کیوں وہ امیر المومنین کو منصب پر نہ لے کر آئے اور ان کے لیے جمع نہ ہوئے اور سقیفہ تشکیل پایا؟ یہ صحابہ کہاں تھے؟ تو انہوں نے کیوں رسول اللہ کے فرامین کو پس پش ڈال دیا؟ اصل اس کا جواب بڑا تلخ ہے، لیکن حقائق جو ہیں وہ تلخ حقائق ہیں. جی بالکل. اصل یہ ہے کہ جب یہ اعلان ہوا اور حدیث اثنا عشر پڑھی گئی، وہاں بھی وہ شور و غل ہوا، اور حدیث کرتاس بھی اس کی شاہد ہے کہ جب آپ نے کہا کہ ائتونی بدوات والقلم اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدہ ابدا، تو مختلف الفاظ حضور کی شان اقدس میں کہے گئے. ان الرجل لیہجر نسیم الریاض شرح شفا میں علامہ خفاجی نے لکھا ہے کما ورد فی الاحادیث صحیحہ، صحیح جیسا کہ صحیح حدیث میں یہ وارد ہے. فقال، آگے پھر نام لکھا، ان الرجل لیہجر، الفاظ استعمال کی گئے، اور حسبنا کتاب اللہ کہا گیا. ابھی حضور نے اعلان ہی نہیں کیا تھا، ابھی کاغذ نہیں دیا گیا، لیکن انہوں نے پہلے ہی ایک کا نام لے لیا کہ کتاب کافی ہے. ان کو کیسے پتا چلا تھا کہ آپ کتاب کو بھی لکھوانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ غدیر کا اعلان یہ سن چکے تھے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا کہ ایک میں کتاب صامت چھوڑے جا رہا ہوں اور ایک کتاب ناطق جو بولے گی اور اس کی تشریح کرے گی، کیونکہ یقیناً حضور نے کتاب ناطق کا نام لینا تھا، تو اس لیے انہوں نے کتاب اللہ کو ہی کافی سمجھا تھا. لہذا یہ نہیں چاہتے تھے. اور ہماری صحیح و سند روایات، روضہ کافی میں بھی صحیح و سند روایات موجود ہیں اور باقی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ 3 اشخاص سرے فہرست تھے، صف اول میں تھے، کہ جنہوں نے یہ کردار ادا کیا ہے کہ ہاشمیوں کو، بنو ہاشم میں نبوت آ چکی ہے، اب امامت اور خلافت ہم بنو ہاشم میں نہیں جانے دیں گے. تو ان 3-4 اشخاص نے جن کے نام کتب احادیث میں موجود ہیں اور تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف سے لکھے ہوئے ہیں، یعنی واضح الفاظ میں لکھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے کردار ادا کیا. تمام قبائل کے پاس گئے اور تمام قریشی، کیونکہ قریشی ویسے ہی حضور کے دشمن تھے اور ہاشمیوں کے دشمن تھے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ برسر پیکار رہے، اور وہ تو چاہتے ہی تھے کہ ہاشمیوں کے پاس یعنی امامت اور خلافت کا جو منصب ہے پیغمبر خاتم کے متصل یعنی عہدہ ہے، یہ ہم نہیں جانے دیں گے. تو انہوں نے تمام قبائل، اور جو قبیلہ تھا بنی اسلم، جس کو اللہ تعالیٰ نے نفاق کے ساتھ تعبیر کیا ہے کہ مدینے کے ارد گرد، اور وہ جب پیغمبر خاتم کا انتقال پر ملال ہوا تو وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر، سواریوں پر سوار ہو کر آئے تھے کہ ہم ہاشمیوں کو قتل کر دیں گے اگر ہاشمیوں نے حرکت کی تو انہوں نے فضا ایسی بنا دی تھی کہ ہم امامت اور خلافت بنو ہاشم میں نہیں جانے دیں گے، یہ طے شدہ تھا. لہٰذا تمام قبائل کو انہوں نے اکٹھا کر لیا تھا اور ہاشمیوں کی تعداد کم تھی، لہٰذا انہوں نے موقع بھی وہی تلاش کیا کہ ابھی. اور یہ مسند احمد ابن حنبل میں صحیح و سند روایت ہے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ سے، صحیح و سند روایت ہے. اور البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر نے بھی اس کی صحت کا حکم لگایا ہے، اور وہ باقی کتابوں میں بھی موجود ہے. اور باقی محققین مسند احمد ابن حنبل کے احمد شاکر ہوں یا شعیب ارناؤوط ہوں یا جتنے بھی محققین ہیں، انہوں نے صحت کا حکم لگایا ہے اس روایت پر کہ جب پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری لمحات میں تھے اور یہ حضرت عمر، حضرت مغیرہ بن شعبہ اور ایک اور صحابی تھے، ان کا بھی نام ہے، تو یہ بار بار چکر لگاتے تھے حضرت عائشہ کے گھر میں کہ حضور کی حالت کیسی ہے کیسی ہے. جب یہ گئے
تو حضرت عائشہ نے حضور اکرم کا سر اقدس کو سرانے میں رکھا، اور حالت جب دیکھی گئی تو مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ اے عمر، حضور انتقال فرما چکے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا نہیں نہیں، جب تک ایک بھی منافق روئے زمین میں موجود ہے حضور دنیا سے نہیں جا سکتے۔ تو یہ جب حضور کے گھر سے نکلے اور ان کو یقین ہو گیا کہ بس اب حضور دنیا سے جا چکے ہیں، راستے میں حضرت ابو بکر ان کو ملے، کیونکہ حضرت ابو بکر مدینہ سے تھوڑا دور رہتے تھے۔ تو یہ جب حضرت ابو بکر پہنچے تو انہوں نے فوراً پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہ دونوں حضرات مسجد نبی میں گئے۔ مسجد نبی مہاجرین سے بھری پڑی تھی، اور اس میں مدینے کے بھی انصار بھی کچھ لوگ وہاں موجود تھے، کچھ لوگ تھے، کم تھے، چند لوگ تھے، لیکن اکثریت مہاجرین کی تھی۔ تو یہ ممبر پہ گئے اور حضرت عمر نے خطاب کیا کہ جب بھی منافق دنیا میں حضور انتقال نہیں فرماتے یہ ہے وہ۔ اصل وہ چاہ رہے تھے کہ حضرت ابو بکر آ جائیں اور میں ممبر ان کے حوالے کروں۔ تو وہ جب آ گئے تو انہوں نے بھی کچھ باتیں سنی۔ تو جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ اللہ نے فرمایا انک میت و انہم میتون، میرے حبیب آپ نے بھی دنیا میں جانا ہے، دنیا سے جانا ہے، آخر یہ لوگ بھی چلے جائیں۔ وما محمد الا رسول وقد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ یہ یعنی آیات پڑھیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سمجھ لے کہ اللہ موجود ہے، اور جو محمد کی عبادت کرتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ قد مات، حضور یعنی انتقال فرما گئے۔ جب یہ جملے ان کی زبان سے نکلے تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ یہ آیات میں نے تو اللہ کی کتاب میں نہیں پڑھی، میرے تو شعور میں یہ نہیں تھی۔ اس کے بعد فوراً کہا ھذا ابو بکرن ہو ذو شیبۃ المسلمین، یہ ابو بکر ہیں اور یہ مسلمانوں کے بزرگ ہیں ہمارے، اٹھو بیعت کرو۔ اچھا، یہ مسجد نبی کی بات ہے۔ ابھی مدینے میں کسی کو نہیں پتا چلا کہ حضور دنیا سے جا چکے ہیں، یہ جبری بیعت کی گئی، فوراً بیعت کی گئی۔ ثقیفہ بنی ساعدہ بعد والی بات ہے کہ جب ثقیفہ انصار کو پتا چلا کہ مہاجرین نے تو نامزد کر دیا ہے خلیفہ، یہاں نہ کوئی مشورہ لیا گیا اور نہ یہاں کوئی اجماع ہوا ہے۔ حضرت عمر نے کہا اٹھو بیعت کرو، کیونکہ پہلے طے شدہ تھا کہ ہم نے خلیفہ انہی کو بنانا ہے، ہاشمیوں کو نہیں بنانا۔ ہاشمی کیونکہ تعزیت میں مصروف ہیں پیغمبر اکرم کی، تو لہذا سب سے پہلے جبری بیعت یہاں مسجد نبوی کی گئی، جبرن کی گئی۔ اس لیے وہ کہتے تھے نا کہ اللہ نے ہمیں بتایا، فلتتن کے الفاظ جو بخاری میں موجود ہیں، بلا مشورہ یعنی بیعت کی گئی۔ تو یہاں کہاں ہے اجماع، کہاں ہے مشاورہ، کہاں ہے مشورہ؟ تو لہذا یہ سوچا سمجھا منصوبہ تھا، طے شدہ منصوبہ تھا شیعہ سنی کتابوں میں، لیکن سنی کتابوں میں اشارے موجود ہیں، اور شیعہ کتابوں میں تو صراحت کے ساتھ صحیح الاسناد احادیث ائمہ اطہار علیہ السلام سے مروی ہے۔ جب انصار کو پتہ چلا تو انہوں نے پھر، کیونکہ کچھ انصار مولا کائنات کے ساتھ تھے اور وہ چاہتے تھے کہ خلافت کا استحقاق مولا کائنات رکھتے ہیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اکثریت تمام قبائل اور تمام یہ لوگ یعنی اکٹھے ہو چکے ہیں تو ہمارا کیا بنتا ہے، تو یہ پھر انہوں نے ثقیفہ بنی ساعدہ، کیونکہ انصار کا تھا جہاں وہ باطل مشورے کیے جاتے تھے، یہ وہ قیاس اللغات میں باقاعدہ لکھا ہے کہ ثقیفہ کا معنی کیا ہے، ایک پوشیدہ محل تھا، تو وہاں یہ انصار اکٹھے ہوئے۔ اب انہوں نے کہا کہ اور کوئی نہ جائے، حضرت عمر، حضرت عبیدہ بن جراح اور حضرت ابو بکر گئے وہاں، اور وہاں جو تلخ کلامی ہوئی اور بڑی تند زبان استعمال کی گئی، بلکہ حضرت سعد بن عبادہ کو صاحب الفتنۃ والشر بھی کہا گیا ہے، جیسا کہ علامہ صاحبی نے تاریخ الاسلام عہد الخلفاء راشدین میں یہ بات لکھی ہے سند کے ساتھ۔ جی قبلہ، ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، حاشیہ بھی لہٰذا یہ طے شدہ تھا کہ ہم نے ہاشمیوں کو خلافت اور امامت نہیں دینی۔ بہت شکریہ قبلہ، آپ نے ایک بہت بڑی یعنی پوری تاریخ کو جو 8-10 منٹ میں، جی قبلہ، میں نے کہا وقت پروگرام کا ختم ہو گیا ہے، آخری اگر کچھ کلمات آپ پروگرام کے حوالے سے یا مومنین کے لیے کہنا چاہیں، ہمارے پاس 1 منٹ ہے، پھر ہم نے پروگرام ختم کرنا ہے۔ جی آپ کا بہت شکریہ
کہ آپ نے ماشاءاللہ غدیر کے حوالے سے آپ نے یہ موقع دیا ہمیں، اور تمام امت سلامت رہے۔ اسلامیہ کو یہ موقع دیا کہ وہ یہ حقائق سنیں اور ان پر عمل کریں اور کتابوں کا مطالعہ کریں، اور اصل غدیر کو، واقع غدیر کا ادراک کریں اور واقع غدیر کو سمجھیں۔ اور میں تمام امت اسلامیہ کو بالعموم اور آپ کے اراکین کو اور ولی عصر کے اراکین کو، علماء اعلام کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں، سلامت اور انشاءاللہ۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ چند معروضات پیش کرنے کا موقع فراہم کیا۔ بہت بہت شکریہ میں آپ قبلہ۔ کا شکرگزار ہوں۔ انشاءاللہ وآخر انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ سے استفادہ کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ تمام ناظرین کا بھی بہت شکریہ جو ہمارے ساتھ رہے۔ ہم تمام ناظرین سے یہ تقاضا کریں گے کہ قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے حتماً دعا فرمائیں، کیونکہ قبلہ کے کچھ صحت کے مسائل چل رہی ہیں۔ تو مبارک دن ہے، مبارک ایام ہیں، امیر المومنین کے توسط سے امیر المومنین کو وسیلہ بناتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ خداوند متعال قبلہ آفتاب جوادی صاحب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور ان کا دست شفقت جو ہے